بلوچستان میں دہشت گردوں نے عوام کے لیے مشکلات پیدا کی. دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر اس جنگ میں فوج کی قیادت کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو. کہا فتنہ الخوارج کو ہمسایہ ممالک کی سپورٹ حاصل ہے. مارکہ حق میں دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. تقریب سے خطاب میں بولے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو زناٹے دار تھپڑ مارا. پاکستان کا امن تباہ کرنے میں پڑوسی ملکوں کا ہاتھ ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا. پاک فوج اور سیکورٹی ادارے دہشت گردی کا سر کچل رہے ہیں. تکبیر پاکستان قومی سلامتی کو خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. پاک فوج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے. منیر کا لاہور ڈویژن کے دورے کے موقع پر جوانوں سے خطاب. چیف آف ڈیفنس فورسز کو آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے زیر اہتمام تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا. مستقبل کی جنگوں کے حوالے سے تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور. آرمی چیف نے CMH لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا. طبی عملے اور انتظامیہ کی خدمات کی تعریف. بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. فریقین کا پیشہ ورانہ تعاون، تربیتی تبادلوں اور دفاعی روابط کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور. بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ نے پاکستان کی مسلح افواج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. خطے میں امن و استحکام کے لیے ان کی خدمات کو قابل تحسین قرار دیا. آرمی چیف نے بنگلہ دیش کے ساتھ دیرپا اور مضبوط دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کو پھر مسترد کر دیا. الزامات بے بنیاد اور گمراہ کن قرار. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسن انلاوی نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں بتایا بھارت ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. جموں کشمیر میں ہزاروں انسانی حقوق اور سیاسی رہنما جیلوں میں قید ہیں. اگست 2019 کے بعد کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش جاری ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا افغانستان کے حالیہ بیانات کا خیر مقدم کرتے ہیں. افغان قیادت بیانات کے ساتھ قابل تصدیق ٹھوس اور عملی ضمانتوں کے منتظر ہیں. PSL میں 2 نئی ٹیموں کی انٹری. حیدرآباد 175 جبکہ سیالکوٹ 185 کروڑ میں نیلام. PSL میں فرنچائز کی تعداد 6 سے بڑھ کر 8 ہو گئی. 7ویں ٹیم حیدرآباد FKS نے خریدی. 8ویں ٹیم کے لیے OZ ڈیولپر نے سب سے بڑی بولی لگائی. چیف ایگزیکٹو PSL سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ PSL نے چیلنجز کا سامنا کیا. پاکستان کرکٹ بورڈ فروغ پا رہا ہے. پاکستان سپر لیگ دنیا کی بہترین لیگ ہے. تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ کرکٹ سے پیار کرنے والوں کی جیت ہے. چیئرمین PCB محسن نقوی کا PSL ٹیموں کی نیلامی کی تقریب سے خطاب. کہا یہ لیگ ہمیں بہت عزیز ہے. ہمارے جذبات PSL سے وابستہ ہیں. PSL صرف ایک ٹورنامنٹ نہیں، یہ PSL کے لیے تاریخی لمحہ ہے. حیدرآباد سیالکوٹ فواد سرور اور حمزہ مجید کو بھی مبارکباد. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان T20 سیریز. دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا. قومی ٹیم سیریز میں دوسری فتح کے لیے بھی پر امید. پہلے میچ میں شاہینوں نے لنکن ٹائیگرز کو 6 وکٹوں سے شکست دی تھی. دمبولا میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم نے 19.2 اوورز میں 128 رنز بنائے تھے. گرین شرٹس نے 16ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا. سربراہ فرحان گر نے سینچری، سائیں 25، سلمان آغا 16 اور فخر نے 5 رنز بنائے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا ICC کو بھی 2 ٹوک جواب. T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ICC کو جوابی خط لکھ دیا.
ICC की जानिब से उठाए गए तमाम सवालात का शवाहिद के साथ जवाब। ज़राए का कहना है कि BCB ने क्रिकेट के अलावा मीडिया पर्सन्स, फैंस और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीजों का मामला भी उठाया। खत के साथ हुकूमती मौक़िफ़ और बयानात को भी शवाहिद के साथ पेश किया। BCB ने टीम की सिक्योरिटी के हवाले से ख़दशात और हुकूमती पॉलिसी को भी दोहराया। मजहबी मुनाफरत है, जो तकसीम है, इसको रोकना खुदा के वास्ते ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये उलमाए कराम की जिम्मेदारी है, ताकि हमारा जो माशरा है वो अमन का, आश्ती का गहवार बन सके। इस्लाम किसी किस्म के फितना फसाद की इजाजत नहीं देता। मजहबी मुनाफत और तकसीम को रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर सियासत को यरगमाल बनाया। रियासत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उलमाए कराम के लिए एजाजिया कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा 70,000 इमाम मस्जिद के अकाउंट खुल चुके हैं। पंजाब हुकूमत हर मस्जिद के पेश इमाम को हर माह एजाजिया फराहम करेगी। एक तो ख़वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी है, जिसके ऊपर आप सबको मालूम है कि कितना एक्सटेंसिव काम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने किया है। और हमेशा कहती है कि मेरे पंजाब में जब बच्ची, बहन, बेटी, माँ घर से निकले तो वो अपने घर के दहलीज को जब पार करे तो जिस तरह वो अपने घर में महफूज है, इसी तरह वो मेरे पंजाब में महफूज होनी चाहिए। पंजाब में खवातीन महफूज और बाइख्तियार हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मिसाली काम किए। बदतरीन मुखालिफ भी अब उनके काम की तारीफ करते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज का विजन था कि माँ बेटी घर से निकले खुद को महफूज समझे और उन्होंने इस पर मुकम्मल अमल करके दिखाया। कश्मीर की तहरीक सियासत नहीं, कुर्बानी और इंसानियत की तहरीक है। तख्त नहीं तख्ता चाहते हैं, वोट या इक़्तिदार के लिए नहीं निकले। कश्मीरी और फलस्तीनी आज हक व बातिल की सबसे बड़ी जंग लड़े हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का रावलपिंडी में ताजरों से खिताब। कहा मोदी के दौर में मकबूजा कश्मीर में बदतरीन नस्लकुशी जारी है। मसाजिद शहीद की जा रही हैं। खामोशी जुल्म को ताकत देती है। खौफ के बुत तोड़ना होंगे। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। PTI अपना मैंडेट देगी तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। महमूद अचरज़ई मुज़ाकरात की बात करते हैं, मगर बाकी लीडरशिप और बानी हमशीरा ने मुज़ाकरात की मुखालफत की है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। कहा जितने भी मामलात हैं मुज़ाकरात से हल होने हैं। अपोजिशन पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। हमारी पख्तून कम्युनिटी भी कराची शहर में रहती है, उनको दुआ शुम्बा खिलाएंगे, शनवारी की काई खिलाएंगे और क्या होता है रोश वोश उनको खिलाएंगे। लेकिन ये सब होश में रहे और शहर का भला हो, शहर के अवाम का भला हो, पाकिस्तान का भला हो। मेयर कराची की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कड़ाई निहारी की दावत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सुहेल आफरीदी के आने पर कोई मसला नहीं, शहर में आए, कोई अफरा तफरी न करें, इंसाफ हाउस जाएं, कराची प्रेस क्लब जाएं, लेकिन शहर में कोई इशू न बनाएं। मुर्तज़ा वहाब कहा सुहेल आफरीदी को अपनी जेब से कढ़ाई निहारी खिलाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे पता है गवर्नर के पल्ले कुछ नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, अगर उनके इख्तियार में कुछ होता तो जरूर कर लेते। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके पंजगोल में कार्रवाई। दहशतगर्द को गिरफ्तार करके गाड़ी से असलहा बरामद कर गया। फोर्सेस ने सहूलतकार जहाजिब को भी हिरासत में ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और DIG CTD बलूचिस्तान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुलजिम पंजगोल से असलहा तुर्बत मुंतकिल कर रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद ने इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से MA किया। वो बलोच यकजहती काउंसिल से राबते में था। इसकी भाभी भी BYC की सरगर्मियों में मुलव्वस थी। कराची में CTD की कार्रवाई में कलदम तंजीम के 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पकड़े गए। 4 पिस्तौल और गोलियां बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे।
کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی. مچھر کالونی میں گاڑی کی ٹکر سے 1.5 سالہ بچہ جاں بحق. متوفی کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے سپرد. 8 روز میں ٹریفک حادثات میں اموات کی تعداد 20 ہو گئی. نواب شاہ میں رکشہ بے قابو ہو کر روڑی کینال میں گر گیا. 2 بچے ڈوب کر جاں بحق. 10 افراد کو بچا لیا گیا. 10 سالہ فرحان اور 12 سالہ مہران سگے بھائی تھے. بچوں کی لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا. ساہیوان کے علاقے بشیر کالونی میں گھر میں لگنے والی آگ نے 2 زندگیاں نگل لیں. 2 معصوم بچے جھلس کر موقع پر جاں بحق. 6 سالہ عبداللہ اور 8 سالہ عبدالرحمان کی لاشیں اسپتال منتقل. راولپنڈی میں دفعہ 144 میں ایک بار پھر 15 روز کی توسیع کر دی گئی. 22 جنوری تک جلسے ریلیوں پر مکمل طور پر پابندی عائد. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا. لاؤڈ اسپیکر اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی ہوگی. کراچی کے علاقے محمد علی سوسائٹی میں رواں سال کی سب سے بڑی چوری کی واردات. 2 گھریلو ملازمائیں 4.5 کروڑ روپے سے مالیت کا سونا لے کر فرار. متاثرہ فیملی نے حیدرآباد تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا. سونا اور چاندی کی قیمت میں مزید کمی آ گئی. فی تولہ سونے کی قیمت میں 600 روپے کی کمی. 1 تولہ سونا 4,66,162 روپے پر آ گیا. چاندی کی فی تولہ قیمت 236 روپے کی کمی سے 8,125 روپے پر آ گئی. نئے سال میں عوام پر مہنگائی کا پہلا وار. 1 جنوری سے فی یونٹ بجلی کی بنیادی قیمت ₹1.79 بڑھا دی گئی. نیپرا نے ڈسپوز کی درخواست پر بجلی کے اوسط بنیادی ٹیکس پر فیصلہ جاری کر دیا. فی یونٹ بجلی کے اوسط نرخ ₹3.38 مقرر. نیپرا نے اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھی بھجوا دیا. اطلاق منظوری کے بعد ہوا. پی آئی اے کا 6 سال کے وقفے کے بعد لاہور سے لندن فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان. پہلی پرواز 30 مارچ کو لاہور سے لندن روانہ ہوگی. لاہور سے لندن کے لیے پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 4 پر لینڈ کریں گی. اسلام آباد سے لندن کی پروازیں 29 مارچ سے شروع ہوں گی. بین الاقوامی پانیوں میں کارروائی. واشنگٹن اور ماسکو آمنے سامنے. روسی آبدوں کی حفاظت میں سفر کرنے والا جہاز ضبط. امریکی بحریہ اور کوسٹ گارڈ کی روسی اور ٹینکر پر قبضہ. امریکی اقدام سے عالمی کشیدگی میں اضافہ. روس کا سخت رد عمل. امریکی اقدام کو کھلی بحری قزاقی قرار دیا. جہاز بیلا 1 پر امریکہ نے 2024 میں پابندی عائد کی تھی. تیل بردار جہاز پر پابندی غیر قانونی طور پر تیل کی ترسیل کے الزام میں لگائی گئی تھی. روسی آئل ٹینکر ضبطی آپریشن. برطانیہ نے امریکی کارروائی میں شمولیت کا اعتراف کر لیا. بحر اوقیانوس میں روسی ٹینکر پر قبضہ. برطانوی وزیر دفاع کا اہم بیان سامنے آ گیا. جان ہیلی کے مطابق امریکہ کی درخواست پر برطانیہ کی معاونت تھی. روسی بحری جہاز پر قبضہ. وائٹ ہاؤس کا سخت اعلان. عملے کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا امریکہ اپنی تمام عائد کردہ پابندیوں پر مکمل اور سختی سے عمل درآمد کروائے گا. امریکہ اس حوالے سے کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کرے گا. اور ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا. کوئٹہ میں پارہ -4 تک گر گیا. کراچی کو بھی سرد ہواؤں نے لپیٹ میں لے لیا. پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار. آزاد کشمیر اور گلگت میں ٹھنڈ نے لوگوں کو ٹھٹرنے پر مجبور کر دیا. پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند سے حد نگاہ متاثر. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.